جی ناظرین کرام، بڑے خوبصورت انداز میں آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اور آپ کے والدین کا ذکر خیر بھی قبلہ نے فرمایا، چونکہ والدین کی تربیت کا گہرا اثر اولاد پر موجود رہتا ہے۔ تو جس طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ ماجدہ بڑی نیک، بڑی پارسا تھیں، اور اسی طرح انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، تو اسی طرح پیر سید حیدر علی بادشاہ، ان کا جو والدہ ماجدہ ہیں وہ بھی نیک تھیں، اور باوضو حالت میں آپ کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی اور کوئی چیز بھی کھانے کے لیے دیا کرتی تھی۔ اور علم کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ پہلا جو وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو علم کے متعلق قبلہ ارشاد فرمائیں کہ قبلہ سید صاحب نے کہاں علم حاصل کیا، اور آپ کے اساتذہ کے متعلق ارشاد فرما دیں۔ حضور اعلیٰ حضرت پیر سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے شروع میں اپنے چچا جان سے تعلیم حاصل کی، اور اپنے گاؤں کے جو امام صاحب تھے ان سے قرآن کریم پڑھا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس زمانے میں عربی اور فارسی کی کتب پڑھی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو سلسلہ آپ کا درس و تدریس کا تھا، وہ آپ نے کنز الدقائق تک باقاعدہ کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے تعلیم تو آپ نے چھوڑ دی، لیکن کنز الدقائق کے بعد ختم تعلیم کا سلسلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی سے نوازا۔ سبحان اللہ، سبحان اور علم لدنی سے نوازا۔ اس کے بعد جب میں جا کے آگے عرض کروں گا، جب آپ سیال شریف حاضر ہوئے تو آپ نے مرکہ شریف اور کشکول شریف اپنے شیخ کامل سے پڑھی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام میں سے جتنے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام کو خوش آمدید۔ علی حسن صاحب ماشاءاللہ آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پنجابی گجر نام کی ہمارے دوست کی آئی ڈی ہے سعودی عرب سے، وہ بھی ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمارے علاقہ کے معروف عالم دین مجاہد اہل سنت علامہ قاری ناصر اقبال رضوی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، اللہ کریم آپ کے علم عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب، آپ کی بیعت ارشاد فرمائے، آپ نے بیعت کہاں کی؟ کیونکہ بیعت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، اسی مہینہ کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک مسلسل علم دین حاصل کرتے رہے اور علم دین پڑھاتے رہے، لیکن آپ کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، وہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اللہ کریم نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ تو قبلہ آپ کی بیعت کہاں ہے، اور آپ کے جو شیخ ہیں وہ کس طرح آپ کو دیکھا کرتے تھے؟ پیر سید غلام حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم 17 سال کی عمر میں ان کا وصال، آپ کی عمر 17 سال تھی تو ان کے والد وصال فرما گئے۔ انہوں نے جب آخری وقت آپ کو کچھ وصیتیں فرمائی، تو ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ قریب ایک مزار ہے سید میرا شاکر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں آپ نے ان کے مزار شریف میں روزانہ حاضری دینی ہے۔ آپ روزانہ ادھر حاضری دیتے رہے۔ کافی عرصہ کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ قریب جلال پور شریف کے ساتھ ایک گاؤں ہے ہرن پور، آپ وہاں پہ سید غلام شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری دیں۔ وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو شاہ صاحب نے، سید غلام شاہ صاحب نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو بیعت نہیں کر سکتا، آپ کی بیعت ایک طے شدہ امر ہے، اور آپ کی بیعت جہاں پہ ہے میں وہاں آپ کو لے جاتا ہوں۔ انہوں نے آپ کو ساتھ لیا اور اللہ اکبر ایسی درگاہ پہ لے کے گئے کہ جن کو شرق غرب شمال جنوب تک دنیا جانتی ہے، اور آج بھی ان کا ذکر دنیا بڑے احترام سے لیتی، نام بڑے ادب سے احترام سے لیتی ہے۔ وہ ہستی جو ہے، وہ بستی، اس بستی کا نام ہے سیال شریف، سبحان اللہ، ضلع سرگودا۔ سبحان اللہ۔ سیال شریف میں جب آپ حاضر ہوئے تو اس وقت شیخ کامل حضرت خواجہ خواجہ شمس العارفین خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ جلوہ فرما تھے۔ آپ کی خدمت میں جب آپ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، تو سلام عرض کرنے کے بعد اپنی گزارشات پیش کی، تو انہوں نے جب آپ کو بیعت فرمایا نا، تو آپ پہ حسن بہت زیادہ تھا آپ کا، سبحان اللہ، بہت ہی حسین تھے آپ، سید زادے تھے، آل نبی اولاد علی تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور جب آپ کو دیکھا نا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی وہ تو 116 سال گزر چکے ہیں حضرت صاحب کو وصال فرمائے ہوئے، 116واں عرصہ مبارک ہے، آج بھی ان کی اولاد دیکھے نا تو آپ کو لطف آئے
کہ اتنے خوبصورت اور حسین. اور پیر حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب سیال شریف بیعت ہونے لگے نا تو آپ کے مرشد کریم نے جب آپ کو دیکھا تو لوگوں نے آپ کو جرمٹ میں لے لیا, ارد گرد لوگ کٹھے ہو گئے, تو آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ, مجھے اپنا مرید دیکھنے تو دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیخ کو بھی آپ پہ بہت زیادہ مان تھا. جب آپ کی شیخ مکرم نے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمایا, اور بیعت فرمانے کے بعد آپ جب پھر واپس جلال پور شریف آئے, پھر دوبارہ جب حاضری دینے گئے, چھٹی دفعہ جب آپ نے حاضری دی تو آپ کے شیخ کامل نے آپ کو خلافت سے نواز دیا. واہ سبحان اللہ. اور آپ کی پیر سیال لاجپال کی بارگاہ میں آپ کو یہ مقام حاصل تھا کہ پیر سیال لاجپال جو کہ غازی عباس علمدار کی اولاد ہیں, علوی ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ پیر حیدر شاہ صاحب کو اپنے مسلح سے اٹھ کے بستی کے باہر تک چھوڑنے آتے, واہ سبحان اور اللہ. اتنا آپ کی عزت و تکریم کرتے کہ جب کوئی بندہ جلال پور شریف کے قریب سے بیعت ہونے کے لیے جاتا تو آپ فرماتے کہ سیال شریف آپ نے بیعت ہونے نہیں آنا, آپ نے جلال پور شریف جا کے حیدر شاہ صاحب کی بیعت کرنی, واہ سبحان اور جو حیدر شاہ صاحب کا مرید ہوگا وہ پیر سیال کا مرید ہوگا. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین اکرام, آپ نے سنا کس طرح آپ کے شیخ بھی آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے. ناظرین اکرام میں سے راجہ فخر الاسلام صاحب آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے دوست نوجوان عالم دین علامہ بلال حسنین نورانی صاحب آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. آپ کے چند دن قبل والد گرامی کا انتقال ہوا. اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں, اللہ کریم آپ کے والد صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. آمین آمین. اور قبلہ علامہ صاحب, آج کل اخلاق بڑے پسماندہ صورتحال ہے, اور اخلاق کے متعلق ہمارے دین نے بڑی اہمیت کو بیان کیا ہے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ اچھے اخلاق کے متعلق ہیں. تو قبلہ شاہ صاحب کے اخلاق اور کردار کیسا تھا آپ کا؟ پیر سید غلام حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے جو اخلاق تھے وہ کمال درجہ کے اخلاق تھے. آپ کے بارے میں کتب میں لکھا ہے کہ ساری زندگی میں کسی بندے نے آپ کی زبان سے گالی نہیں سنی. اللہ سبحان اللہ, ساری زندگی میں. اور جب آپ کسی بندے سے سخت بہت زیادہ کوئی معاملہ ایسا ہوتا کہ آپ ناراضی کا اظہار فرماتے تو اس سے صرف ایک جملہ فرماتے, او نیک بختہ, اللہ, بس یہ آپ فرماتے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ نے کبھی نہ فرمایا. اور جب یہ بھی فرماتے نا جلال میں, پھر آپ کا جلال تو جلال حیدری تھا نا, جب آپ اس سے فرماتے ہو نیک بختہ تو بعد میں اس سے بھی معذرت کرتے کہ یار آپ ناراض نہ ہونا, میں نے آپ کو غصے کی حالت میں یہ کہہ دیا. تو جب اتنی زبان کی حفاظت اور آپ کی کمال درجے کے اخلاق تھے, اتنے اخلاق آپ کے کمال کے ہیں کہ آپ فرماتے کہ کوئی بندہ جب کوئی بیمار, ایک دفعہ مرض جلال پور شریف میں آیا کوئی, تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے دم کروانے کے لیے, تو آپ قریب بیٹھ کے ان کو دم فرماتے اور مریضوں سے آپ نفرت نہ کرتے, بڑی محبت سے, اور غریب غرباء کے ساتھ آپ مل کے کھانا کھاتے. سبحان اللہ. آپ اتنے جو ہیں وہ اخلاق کے پیکر تھے, اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر سنت مصطفی کا جلوہ نظر آتا ہے. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام میں سے ملک سلیمان فاروق جو انتظامیہ کے ممبر ہیں, نور ایمان پروگرام, وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور ہماری خوش بختی ہمارے علاقہ کے آستانہ عالیہ سوروردیہ کے عظیم درگاہ کے سجادہ نشین میاں اعجاز احمد سوروردی صاحب, وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. تو قبلہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ جو جلال پور شریف ہے وہاں کے حوالہ سے بیان کریں, وہاں کی آستانے کی کیا خوبیاں ہیں, کیا خاص بات ہے جو باقی آستانوں سے اسے جدا کرتی ہے؟ پیر سید غلام حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خاص, ایک تو یہ ہے کہ آپ سید زادے ہیں, حضور کی آل پاک سے ہیں. دوسرا, سیال شریف میں سب سے زیادہ جو فیض حاصل ہوا ہے وہ آپ کو حاصل ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 100 کے قریب ایسے سید زادے تھے جن کو خلافت پیر سیال, اعلیٰ پیر سیال, اعلیٰ حضور نے نوازا تھا. سبحان اللہ. جن میں تاجدار گولڑا شریف بھی آتے ہیں, سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ, وہ بھی آپ کے پیر بھائی ہیں, ان کو بھی سیال شریف سے فیض ہے. تو سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ جلال پور شریف والے پیر سید غلام حیدر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ایک تو یہ آپ کی خصوصیت ہے. دوسرا, جلال پور شریف میں شروع سے لے کے آج تک شریعت کا دامن کبھی نہیں چھوٹا, شریعت کے پابند ہیں آج تک. اور تیسری بات جو بڑی خوبصورت ہے, اور وہ طریقت کا مغز ہے, اس کے بغیر طریقت کچھ چیز ہی نہیں ہے. اللہ, وہ یہ ہے کہ ادب,
اللہ اکبر۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو جب خلافت سے نوازا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شاہ صاحب خواجگان چشت کے لنگر کے مالک ہیں، واہ، خواجگان چشت کے لنگر کے مالک ہیں اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ادب اتنا تھا۔ ایک دفعہ آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے شیخ کامل کے سامنے کبھی بات ہی نہیں کی، ادب سے بس بیٹھا ہوں، حاضری دے کے واپس آ گیا۔ اور پیر حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ادب کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ ایک دفعہ آپ سیال شریف جا رہے تھے، تو سیال شریف جاتے ہوئے رستے میں آپ کے ساتھ خدام بھی تھے، آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ کھڑے کیوں ہو گئے تھے؟ تو عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے کچھ گائیں گزر رہی تھیں، وہ جب گزر رہی تھی تو میں ان کے ادب میں کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ ان میں ایک ایسی گائے تھی کہ جس کا رنگ اس گائے سے ملتا تھا کہ جس گائے کا دودھ پیر سیال پیتے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ایک آپ کی یہ بات ادب کی کہ ایک دفعہ کسی بندے نے آپ کو آپ کے شیخ کامل کے وصال کے بعد پوچھا کہ حضور آپ کی شیخ کامل کا جو آستانہ مبارک ہے روضہ پیر سیال پہ بہت زیادہ نقش و نگار ہوئے ہیں، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ کیسے نقش و نگار ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے نہیں دیکھے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی کثرت سے حاضری دیتے ہیں تو آپ نے نقش و نگار ہی نہیں دیکھے؟ آپ نے فرمایا میرا کام قدموں سے ہے، میں نے سر اٹھا کے کبھی دیکھا ہی نہیں، جب سر اٹھا کے دیکھوں گا تو میں نقش و نگار کا بتاؤں گا نا۔ میں شیخ کامل کا اتنا ادب کرتا ہوں، ساری زندگی آپ نے اپنے شیخ کامل کے آستانے پہ جوتا نہیں پہنا، اللہ اللہ اللہ، پوری پوری بستی سیال شریف میں آپ نے پیشاب نہیں کیا، یہ آپ نے ادب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جیسا ادب ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور خدمت خلق جو ہے نا وہ بھی آستانہ علیہ جلال پور شریف کا ترہ امتیاز ہے۔ آپ کی سیرت کی کتاب میں یہ شعر بھی لکھا ہوا ہے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دل کے نیست، کہ خدمت خلق کے بغیر طریقت کچھ بھی نہیں ہے، چاہے گدڑی بھی ہو، سجادہ نشین بھی ہو، تسبیح بھی ہو۔ تو لہٰذا آپ کی جو سیرت پاک ہے، آپ کا خصوصی جو پہلو ہے وہ ادب کا ہے، اور دوسرا پابندی وقت کا ہے۔ بادشاہ بھی ملنے آتا نا تو آپ اپنے وظائف نہ چھوڑتے، اللہ وظائف ادا کرتے، پھر بادشاہ سے بھی ملتے۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، کہ یہ باتیں ہمارے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم ان پر عمل کر کے اپنی دین اور دنیا کو بہتر کر سکتے ہیں۔ کہ جلال پور شریف کے اندر ایک تو ادب کیا جاتا تھا، ایک خدمت کی جاتی تھی جو بھی آتا تھا، اور ایک وقت کی پابندی کی جاتی